لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے۔ ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھتی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ شروع خدائے لم یزل کے نام سے، کہ جس کی خوشنودی اور رضا کے لیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کرب و بلا کی زمین پر پہنچے اور کہا کہ یہ کرب و بلا کی زمین یہ شجاعت کا مارکہ نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ سونو ڈیجیٹل کی خصوصی ٹرانسمیشن فلسفہ شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام میں میں ہوں محمد اعظم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ گزشتہ سے پیوستہ اس سلسلے کو جوڑیں گے۔ کل ہم نے جناب حور علیہ السلام کی بات کی، ہم نے شب عاشور کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب چراغ بجھا دیا، اور وفا کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ہمیں صابری صاحب اس بارے میں بتا رہے تھے۔ روز عاشور، شہادت شہزادہ قاسم علی اکبر علی اصغر، وفا کے باپ جناب عباس، اتنی شہادتیں، اور پھر صابری صاحب جناب عمر فاروق شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، لیکن پوری دنیا میں خواہ کوئی مسلمان ہے نہیں ہے، وہ اسلام کے ایک ہی شہید کو جانتا ہے، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام۔ یہ اتنی آفاقی شہادت، یہ آخر وجہ کیا بنی اس کے اتنے مشہور ہونے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں جو شہید نہیں بھی ہوئے، ان کے ہاں بھی ہمیں شوق شہادت، ذوق شہادت کے عروج پر ملتا ہے، بدرجہ اتم بھرا ہوا۔ بہت، یعنی یہ ایک ایسا ذوق اور شوق تھا جو صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، حضور کے ساتھیوں کا حصہ تھا۔ جو شہادت پا گیا اس پر فخر کیا کرتے، بالکل لوگ اس پر رشک کیا کرتے تھے، اور جو شہید ہوتا تھا اس کے گھر والے اس پر رشک کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، مولا کائنات شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور شہداء کی ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ لیکن جو قبولیت، جو آفاقیت، جو شہرت حضرت امام علی مقام کی شہادت کو ملی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پرتو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، جس کو بھی جو کچھ ملا وہ حضور کے طفیل ملا، بالکل، یعنی یہاں تک کہ نبیوں کو نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملی، اور نبیوں کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم جب آؤ گے، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرو گے۔ شہادت بھی ایک ایسا منصب ہے کہ جو جس کو بھی ملا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس طرح شہید نہیں ہوئے اور صدقہ ان کا ملا، تو گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق شہادت کی تکمیل شہادت حسین کی شکل میں ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ پرتو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا، یہ عکس ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شہادت امام حسین تسلسل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شوق شہادت کا، ذوق شہادت کا۔ تو جس طرح امام عالی مقام نے اپنا خانوادہ ظلم کے سامنے کھڑا کر دیا، جس طرح صبر کا اظہار فرمایا، اس
انداز سے، اور پھر رب تعالیٰ نے اسے وہ قبولیت عام عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں، وہ شہرت عطا فرمائی ہے، وہ قبولیت عطا کی ہے لوگوں میں، اور اس شہادت سے لوگوں کو وہ محبت عطا کی ہے، وہ ولا عطا کی ہے، وہ اس شہادت کا غم عطا کیا ہے لوگوں کو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس لیے کہ یہ حضور کی اس شوق شہادت کا تسلسل ہے۔ یعنی اس شیشے میں عکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہے، اس شہادت میں تسلسل شوق شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اس شہادت کو اتنی شہرت ملی ہے۔ اور ایک واقعہ میں سن رہا تھا، علماء نے تو اسے ذبح عظیم قرار دیا نا، جو قرآن مجید میں ذبح عظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جو مینڈھا وہاں پر روکا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی نسل پاک سے آقا علیہ السلام ہے، وہ شہادت، وہ ذبح عظیم جو وہاں روکی گئی تھی، وہ حسین کی شکل میں پوری کی، یعنی ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک یہ واقعہ ہے۔ جی ہاں، اور گویا جب اقبال نے بھی اسے بیان کیا، اس کا دیگر مذاہب میں بہت احترام ہے۔ ہندو کمیونٹی کا ایک واقعہ ہم سن رہے تھے کہ وہ ان 10 دنوں میں خاص طور پر اپنی برتھ ڈیز تقریبات سب منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ محرم کے ایام ہیں، یہ امام حسین کے ایام ہیں۔ اور جس طرح آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بابا گرو نانک نے بھی اس حوالے سے امام علی مقام کو جو خراج تحسین پیش کیا، وہ کیا تھا؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ انسانی وقار ہے، یہ علاقائی حدود، مذہبی حدود سے بڑھ کر یہ انسانی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی یہ آزاد ہے ان حدود، یعنی یہ ان سے اوپر ہے، ان سے ماوراء ہے، گویا ایک اصولوں کے تحت حق کے لیے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی۔ جو کہا نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شہادت امام علی مقام کا صدقہ ہے کہ جو لوگوں کو سچ بولنا آیا، لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑا ہونا آیا۔ بابا گرو نانک سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی بتائیں، کوئی بات، کوئی سبق، کوئی درس دیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا ہے، چوری نہ کرنا، دیکھو ملاوٹ نہ کرنا، اچھا چھوڑو ساری باتیں، چھوڑو، حسین کو مت چھوڑنا۔ تو جو بندہ آیا تھا، مرید تھا بابا گرو نانک کا، انہوں نے کہا حسین بابا جی وہ مسلمانوں والے، ان کا تم سمجھے ہی نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کیسے۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ جا کر اپنی بہن کے گھر چوری کرو تو تم کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ جی بہن کے گھر کون چوری کرتا ہے، بہن کو تو دیا جاتا ہے، بہن کے گھر چوری کرنے کا تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بابا گرو نانک کہتا ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے، اس ضمیر کا نام حسین، وہ ضمیر حسین ہے جو برائی سے روکنے کی صدا اندر سے آ رہی ہے، وہ حسینیت ہے، جو حق کی طرف ابھار رہی ہے وہ صدا حسینیت ہے، وہ ضمیر جو آپ کو اچھائی نیکی کی طرف لے کر آ رہا ہے، سچ کی طرف لے کر آ رہا ہے، صبر کی طرف لے کر آ رہا ہے، رب کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے کر آ رہا ہے، وہ ضمیر ہی حسینیت ہے۔ اور یہی فلسفہ ہے امام علی یہ مقام استعارہ کی بن گیا شہادت کا۔ تو حسینی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق صرف اسلام سے یا مسلمانوں سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسینی صدا تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سوال بہت ضروری ہے کہ یزید کی حکومت ہے اور جو امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہیں انہیں انعام و اکرام بھی ملے گا، امام علی مقام نے شہادت بھی پیش کر دی، اب ظاہری طور پر تو حکومت یزید ہی کی قائم ہے، تو پھر کامیابی کیا ہے؟ اس کامیابی کی شکل کیا ہے؟ ایک آخرت کا معاملہ تو ہے ہی ہے، اور وہ تو سردار ہیں جنت کے، ان کی اجازت کے بغیر کون جا سکتا ہے؟ ظاہری شکل کیا ہے کامیابی کی؟ ظاہری شکل آپ اس کو یوں دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ظاہری شکل یہ ہے کہ امام علی مقام، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے
کہ وہ کسی حکومت، کسی تخت، کسی سلطنت کی لالچ میں نہیں گئے تھے، اور اوقات ہی کیا ہے ان کے اور سامنے، یہ تخت تاج تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، دھول ہے. یہ آپ کے قدموں کی دھول ہے. اس لیے نہ وہ کسی تخت کے لیے، نہ کسی حکومت کے لیے، نہ کسی تاج کے لیے. امام حسن آپ کے بڑے بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امن کی خاطر اس تخت کو دے چکے ہوئے تھے. پہلے امام علی وجہ کیا تھی کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور قانون ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا. یہ قانون بن گیا، قدرت کا یہ قانون ہے یہ دستور بن گیا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر کرے گا. سکتا. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. حکومت کے لیے تو وہ گئے ہی نہیں تھے. یزیدیت کا چہرہ دکھانا تھا، یزیدیت کا چہرہ دکھانا تھا کہ یہ ہے وہ چہرہ جو اسلام کی شکل کو بگاڑنا چاہتا ہے. اسلام کی جب شکل بگڑنے لگی تو امام علی مقام کھڑے ہوئے، اور جو امام علی مقام کے نزدیک مقصد تھا وہ اپنی شہادت سے آپ نے پایا، وہ پورا کیا. ایک ذرہ برابر ہمیں اس چیز پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ امام علی مقام اپنے مقصد کو پا نہیں سکے. خون کا نذرانہ دیا، سر جھکایا نہیں، سر کٹا دیا، یہی کامیابی تھی. اور اگر امام کھڑے نہ ہوتے تو آج ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوتا، جبر کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوتا. یہ جو لائن ڈرا ہوئی ہے حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، یہ کبھی بھی برائی اور نیکی کے درمیان یہ کبھی بھی نہ ہوتی. اور پھر امام علی مقام کی شہادت سے استعارے بنے. حسینیت الگ ہوئی، یزیدیت الگ ہو گئی. یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. امام علی مقام نے حسینی صدا لگائی اور حسینیت کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، سچ دکھایا، صبر کر کے دکھایا. وہاں سے جبر کی انتہا دیکھیں نا، کوئی کرتا ہے پانی بھی بند کر دے، 6 ماہ کے بچے کا پانی بند کر دیا جائے. یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی جنگ ایسی بھی کرتا ہے؟ تو ایسے بھی کوئی جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. سب اصول ختم کر دی، یعنی جبر کی انتہا کر دی. امام نے صبر کی انتہا کر کے رب کی رضا پائی، انسان کا وقار بڑھایا، رب کی خوشنودی حاصل کی. وہ ایسے ہی نہیں جنتی جوانوں کے سردار، صرف اس لیے. ہاں یہ ان کا حق ہے کہ وہ رسول اللہ کے شہزادے ہوں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، یہ وجہ کافی ہے. لیکن امام علی مقام نے یہ بتایا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار کیوں ہوں، اور پھر سب سے بڑی میں رسول اللہ کا نواسا کیوں ہوں، میں رسول اللہ کا خون میری رگوں میں کیسے دوڑ رہا ہے. یہ امام علی مقام نے کر کے دکھایا. بہت خوب، بہت خوب. یعنی 7 محرم سے 10 محرم تک دستور حسین واضح ہو گیا کہ آئندہ کبھی بھی کربلا ہو، کوئی یزید کھڑا ہو تو اس دستور کے مطابق چلنا ہے. یزیدیت بے نقاب ہو گئی، نقاب ہو گئی. اچھا، اب یہ اگر اس کو موجودہ دور کے حالات کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے، جو امام علی مقام کا جو ایک حسینی دستور ہے، کیا آج اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ کیا ہم صرف یہ کہہ کر اپنے کاندھوں سے یہ ذمہ داری اتار سکتے ہیں کہ آج کے حالات ویسے نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو نہیں کیا جا سکتا. ہر شخص اپنی اپنی لمٹس میں رہ کر جو زبان سے کر سکتا ہے، جو قلم سے کر سکتا ہے، جو عمل سے کر سکتا ہے، اسے حسینی بننا پڑے گا. پھر امام علی مقام نے جو اس دور کے لیے بلکہ ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے جو اپنے نانا کے امتی کو پیغام دیا ہے نا، وہ سچ سے محبت کا دیا ہے، وہ اصول پسندی کا دیا ہے، وہ دنیاوی لالچ کو اپنی ٹھوکر پر ڈالنے کا دیا ہے، نماز سے محبت کا دیا ہے. جب شمر شہید کرنے لگا، سر تن سے جدا کرنے لگا، تو امام نے اس وقت بھی خواہش ظاہر کی تو یہی کی نماز، کہ میرا سر اس وقت قلم کرنا جب حسین کا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا ہو.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسے حسینی جسے نماز سے ہی محبت نہ ہو؟ میں اور آپ کیسے اسے حسینی کہہ سکتے ہیں؟ وہ شخص اپنے آپ کو کیسے حسینی کہہ رہا ہے جو سچ نہیں بولتا ہے؟ وہ شخص اپنے آپ کو کیسے حسینی کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ وہ شخص اپنے آپ کو کیسے حسینی کہہ سکتا ہے کہ جو ظلم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو دنیاوی لالچ سے بھرا ہوا ہے، جو نفس کی غلامی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے حسینی کہہ رہا ہے؟ اور میں ایک جملہ سنا، مجھے بہت پسند آیا کہ ہم زبان سے تو کہتے رہیں کہ ہم حسینی ہیں حسینی ہیں، اور ادھر قیامت میں جب مولا نے یہ پوچھ لیا کہ کیا تم نے نماز پڑھی تھی، جی، تو وہاں آپ کیا کہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ حسینی وہی ہے جسے سچ سے پیار ہے، حسینی وہی ہے کہ جسے سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دینے سے پیار ہے، جسے سجدوں کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، جسے عبادت میں جس کا دل لگتا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جسے عزیز ہے، حسینی وہی کہلانے کا حقدار ہے۔ نام لینے کی اپنی برکات ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نام لینے کی برکت نہیں ملے گی، لیکن حسینی بننا ہے تو پھر ان تمام حسینی اداؤں سے پیار کرنا پڑے گا، اور پھر حسین کی سیرت سے پیار کرنا پڑے گا، پھر حسین کو اپنانا پڑے گا، پھر حسین جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، امام جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنی پڑے گی، جس سے حسین نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنی ہوگی، پھر ہم صحیح اور حسینی اس سانچے میں مکمل طور پر اترنا پڑے وہ گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ دنیا کی جو تقسیمات ہیں نا، دنیا میں کئی قومیں ہیں، کئی مذاہب ہیں، کئی لوگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی افریقن ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی ایشین ہے، پاکستان میں آ جائیں تو کئی قبیلے ہیں، کوئی ملک فیملی سے ہے، تقسیم در تقسیم ہے، اور قبائل پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب پہچانیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقی پہچان پوری کائنات کی یہی ہے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں، گویا دنیا کی تقسیم یہی ہے، بہت خوب، یزیدی ہے یا حسینی ہے، آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں، تقسیم یہی ہے۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم وقت کی قید کے پابند ہیں، اور اس ساری گفتگو کو صرف آپ کی اجازت سے اس میں سمیٹنا چاہوں گا کہ فرزند وہ علی کا، نواسا رسول کا، اللہ نکلا وفا کے خیمے سے بیٹا بطول کا، اللہ خطبہ دیا کہ قصہ ہے دین کے اصول کا، یہ مسئلہ نہیں کوئی رد و قبول کا، واہ، تفہیم بس یہی ہے کلام مجید کی، بیت حرام ہے ہم پر ہر ایک یزید کی، بیت حرام ہے ہم پر ہر ایک یزید کی۔